کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان 27 مفاہمتی یادداشتیں بڑھ کر اب 34 ہو گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا، طے پانے والے 27 سمجھوتوں میں 5 پر عمل درآمد ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب مل کر ترقی کی منازل طے کریں گے۔ سمجھوتوں کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی کام شروع ہو چکا۔ یقین ہے دونوں ممالک سمجھوتوں کی ٹائم لائن پر عمل کریں گے۔ Very valuable support, without which we wouldn't have been able to achieve IMF program. Hopefully this will be the last IMF program Pakistan would be seeking, and thereafter, through our hard work, efforts, and of course hand-holding by our brotherly country, Saudi Arabia, Pakistan will be marching towards economic progress and prosperity. And inshallah, we will build on to it in times to come. Hopefully I'll be returning back to my home, not second home, Saudi Arabia, middle of next month. And before that, we have a lot of work to do. We had discussed وزیر اعظم امیر قطر کی دعوت پر 30 سے 31 اکتوبر تک قطر کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں دونوں فریق 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کے نئے مواقع پر بات چیت ہوگی۔ QIA اور QBA کے وفود وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم امیر قطر کی دعوت پر 30 سے 31 اکتوبر تک قطر کا سرکاری دورہ کریں گے۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ کا نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک، شہریت اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ شہریت منسوخی کا کیس منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجا جائے گا۔ ہم اس واقعے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیوں کا سامنا تھا تو سیکیورٹی فراہم کیوں نہیں کی گئی؟ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ حملہ آوروں کی شناخت کی جائے گی اور ان کی شہریت کو منسوخ کیا جائے گا۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ کا نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں، بھارت کے ساتھ سفارتکاری کا فیصلہ۔ مریم نواز کا بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقلیتی برادری کے لیے تحفہ، 20 دسمبر سے اقلیتی کارڈ جاری کرنے کا اعلان۔ کارڈ کے ذریعے مستحق افراد کو 10,500 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاہور میں دیوالی تقریب میں شرکت، 1400 ہندو خاندانوں میں 15,000 روپے کے چیک تقسیم کیے۔ مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اقلیتیں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسموگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے، وہی اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ ہواؤں کو تو نہیں پتہ کہ بیچ میں لکیر ہے۔ وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ہمارے سائڈ آف دا بارڈر کی بہتری کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ہمارے عوام کی صحت کے لیے، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اسموگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مریم نواز نے اسموگ کے مستقل خاتمے کے لیے 10 سالہ پلان دیا۔ ہر محکمے کو اسموگ کے خاتمے کے لیے اہداف سونپے گئے ہیں۔ گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفیکیشن شروع کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی بھٹوں کو مسمار کیا گیا ہے۔
ہر سیکٹر کو پچھلے 6 ماہ میں اہداف دیے گئے، ٹائم لائن اس کے مطابق ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ اب جو رول پلے کرنا ہے، حکومت نے 56 بڑے شہروں میں پراپرٹی کے نئے سرکاری ریٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پراپرٹی ریٹس میں تقریباً 5% اضافہ مارکیٹ ریٹ کے 80% کے مساوی ہو گئے۔ بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ارشاد انصاری ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ارشاد، بتائیے حکومت نے پراپرٹی ریٹس اپڈیٹ کیے ہیں، کون کون سے شہر شامل ہیں؟ جی دیکھیں، یہ IMF کی شرط تھی جس کو آج پاکستان نے جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ اس کے تحت 56 بڑے شہروں کے لیے پراپرٹی کے نئے ریٹ جاری کیے ہیں۔ اس میں 11 جو شہر ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت، ان کے جو ہے وہ ابھی تک فی الحال پرانے ہی ریٹ برقرار رکھے گئے ہیں، اور باقی جو 45 شہر ہیں ان کے جو ریٹ ہیں وہ تبدیل کر دیے ہیں، اور ان میں 5% تک جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اور جن شہروں کے 11 شہروں کے ریٹ برقرار رکھے ہیں ان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، گوادر، ملتان، باولپور، لسبیلا، رحیم جار خان اور سرگودا شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ جن 45 شہروں کے ریٹ جو ہے وہ ریوائز کر کے بڑھائے گئے ہیں، اس میں اٹک، ہری پور، حیدرآباد، وزیر آباد، ساہیوال، گجرانوالہ، بہاول نگر، بنوں، بکھر، چکوال، چنیوٹ، جھنگ، DI خان، DG خان، مری، گوڑا گلی، گھوٹکی، جیلم، قصور، پہاٹ، یہ سارے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خوشاب، حافظ آباد، کوٹلی ستیاں، لاڑکانہ، لودھرا، یہ بھی ان اضلاع میں شامل ہیں، ان شہروں میں شامل ہے جہاں پراپرٹی کی ویلیویشن وہ بڑھائی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ 1 نومبر سے اس کا اطلاق کیا گیا۔ 1 نومبر سے ان شہروں میں جو پراپرٹی کی سیل پرچیز ہوگی ان پر جو ٹیکس وصولی ہوگی وہ اس ویلیویشن کے برابر ہوگی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹیکس اویژن کے لیے جو کم قیمت شو کی جاتی تھی اس کو رکھنا ہے۔ ابھی جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے 80% کے برابر جو ہے وہ اس کو کر دیا گیا ہے، اور بہار حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بتدریج جو ہے وہ مزید اضافہ کیا جائے گا۔ جی ارشاد انصاری، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔ سپریم کورٹ معلومات تک رسائی کا کیس، جسٹس اطہر من اللہ کا اردو میں اضافی نوٹ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے متفق ہوں، یہ کہنا تھا جسٹس اطہر من اللہ کا۔ انہوں نے کہا آرٹیکل 19A کے بنیادی حق کا استعمال مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔ معلومات تک رسائی کے آئینی حق کا معاملہ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں کہا درست ہے۔ آرٹیکل 19A کے بنیادی حق کا استعمال مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔ مناسب پابندیوں کی اصطلاح مگر پارلیمان کو آئینی حق کا دائرہ محدود کرنے کا اختیار نہیں دیتی۔ آرٹیکل 8 ریاست کو ایسی قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں مزید کہا یہ ناقابل تصور ہے سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق چھین لے۔ عوام یہ سمجھے بنیادی حقوق کے محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہیں تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کوئی کنٹرول نہیں، سپریم کورٹ کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے۔ معلومات تک رسائی کا حق بدعنوانی کے خلاف ایک قلعہ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں مزید کہا ججز اور ملازمین کی مراد سپریم کورٹ کا بجٹ عوامی اہمیت کے حامل اور شہریوں کی دلچسپی کے موضوع ہیں۔ شہریوں کو معلومات کی فراہمی کے لیے درخواست دائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کو از خود معلومات تک دستیابی کو اپنانا ہوگا۔ سپریم کورٹ کو معلومات تک رسائی کو روکنا نہیں چاہیے۔ جہاں زیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف ریمانڈ آرڈر معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے سماعت کی۔ عدالت نے پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل تک سماعت ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف ریمانڈ آرڈر معطل کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے سماعت کی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔